من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، ایک نئے موضوع کے ساتھ آپ حضرات کی خدمت میں حاضر ہیں۔ ایام اعزا کا سلسلہ جاری و ساری ہے اور ہم گفتگو کر رہے تھے کہ جب اسیران کربلا اور ناموں سے عصمت و طہارت، ناموں سے اہل بیت جب ان کو اسیر کر کے کف و شام کی منزلوں میں لے جایا گیا تو انہوں نے حق و حقانیت کا اعلان کیا اور امام حسین علیہ السلام کے مشن کو برملا کیا، لوگوں کے ذہنوں کو جھنجھوڑا اور یاد دلایا کہ تم نے کس کی ذریت کو قتل کیا ہے۔ اسی کی ایک جھلک ہمیں مسجد شام میں بھی نظر آتی ہے کہ جہاں امام سجاد علیہ السلام نے لوگوں سے مخاطب ہو کر کے حق و حقانیت کا اعلان کیا اور اہل بیت رسول کا تعارف کرایا اور لوگوں کو بتایا کہ تم نے کس کے ساتھ ظلم کیا ہے اور کس خانوادے کو قتل کیا ہے۔ ایک دن یزید نے شام کی جامع مسجد میں ایک خطیب کو حکم دیا کہ منبر پر جا کر امیر المومنین امام حسن اور امام حسین علیہم السلام کو برا بھلا کہے۔ حکم پاتے ہی خطیب منبر پر گیا اور جاتے ہی گالیاں دینی شروع کر دیں، برا بھلا کہنا شروع کر دیا اور یزید و معاویہ کی تعریف میں کوئی کسر اٹھا نہ رکھی، یعنی حق کی مخالفت کرتا رہا اور باطل کی ستائش کر رہا تھا۔ امام زین العابدین علیہ السلام نے بآواز بلند خطیب کو مخاطب کرتے ہوئے فرمایا، وائے ہو تجھ پر کہ تو نے مخلوق کی خوشنودی کی خاطر خالق اکبر کو ناراض کیا اور جہنم کا مستحق بنا۔ اس کے بعد یزید کی طرف متوجہ ہو کر فرمایا، مجھے ان لکڑیوں پر جانے دے، یعنی مراد آپ کی ممبر تھی جو بظاہر ممبر تھا لیکن امام نے اس کو لکڑیوں سے تعبیر کیا ہے۔ مجھے ان لکڑیوں پر جانے دے تاکہ وہ بات کہوں کہ جس سے خدا خوشنود ہو اور سننے والے کو بھی ثواب ملے۔ یزید نے قبول نہ کیا لیکن لوگوں نے اصرار کرنا شروع کر دیا۔ یزید نے جھنجھلا کر کہا، اگر یہ ممبر پر آ گئے تو میری اور خاندان ابو سفیان کی ذلت و رسوائی ہو کر رہے گی۔ یزید جانتا تھا۔ لوگوں نے کہا، آخر اس حالت میں یہ کیا کہہ سکتے ہیں جبکہ زنجیروں سے جکڑے ہوئے ہیں، گرفتار ہیں، اسیر ہیں۔ یزید نے جواب دیا، ارے یہ اس خاندان کی فرد ہیں جنہیں گٹی میں علم و دانش گھول کر پلائی گئی ہے۔ سبحان اللہ، تعریف ہو تو دشمن کی زبان سے۔ لوگوں کا اصرار اور بڑھا اور آخرکار یزید کو مجبوراً قبول ہی کرنا پڑا، یزید کو ماننا پڑا۔ لہٰذا امام کو ممبر پہ جانے دیا گیا۔ امام ممبر پر تشریف لائے، حمد خدا اور پیغمبر اسلام پر درود بھیجنے کے بعد یوں گویا ہوئے، حمد ہے اس خدا کی جس کی ذات کوئی ابتدا و انتہا نہیں رکھتی، وہ خدا ہر اول کا اول اور ہر آخر کا آخر ہے۔ جب تمام مخلوقات فنا کے گھاٹ اتر جائیں گے اس وقت بھی وہ باقی رہے گا۔ اے لوگو، خداوند عالم نے ہم کو علم، بردباری، سخاوت، فصاحت، بلاغت، دلیری اور مومنین کے دلوں میں ہماری محبت عطا فرمائی ہے۔ رسول خدا ہم ہی میں سے ہیں، امیر المومنین علیہ السلام ہم سے ہی ہیں، ہم ہی میں سے ہیں، جعفر طیار ہمارے خاندان کی فرد ہیں، حمزہ سید الشہداء ہمارے خاندان سے ہیں، رسول خدا کے نواسے امام حسن اور حسین علیہم السلام ہمارے ہی ہیں۔ اس کے بعد امام فرماتے کہ میں مکہ و منی کا فرزند ہوں۔ اس کے بعد فرمایا کہ صفا و مروہ اور زمزم کا لاڈلا ہوں۔ میں اس کا فرزند ہوں جس نے اپنے ابا کے دامن سے حجر اسود کو اٹھایا۔ میں اس عالی مقام کا فرزند ہوں جس نے احرام باندھا، طواف کیا، صفا و مروہ کے درمیان سعی کی اور فریضہ حج انجام دیا۔ میں اس کا فرزند ہوں جسے ذات الہی رات ہی رات مسجد الحرام سے مسجد اقصیٰ تک لے گئی۔ میں اس کا لخت جگر ہوں جس کی طرف خداوند عالم نے وحی فرمائی۔ میں اس حسین کا فرزند ہوں جسے کربلا کے میدان میں قتل کر ڈالا گیا۔ میں محمد مصطفیٰ کا فرزند ہوں، میں فاطمۃ الزہرا کا فرزند ہوں، میں خدیجۃ الکبریٰ کا فرزند ہوں، میں اس کا فرزند ہوں جو اپنے خون میں نہایا۔ لوگ حیرت زدہ ہو کر امام کو دیکھ رہے تھے۔ امام کا ایک ایک جملہ خاندان ہاشمی کی عظمت کو اجاگر اور شہادت حسینی کے مقصد کی اشاعت اور وضاحت کر رہا تھا۔
یہاں تک کہ کاسے چشم اشکوں سے لبریز ہو گئے اور دھیرے دھیرے لوگوں کی ہچکیاں بندھنے لگیں اور ہر طرف سے آہو بکا گریہ و زاری کی صدائیں آنے لگیں۔ یہ منظر دیکھ کر یزید کے ہاتھوں کے طوطے اڑ گئے۔ جلدی سے مؤذن کو حکم دیا کہ گلدستے اذان پر جا کر اذان کہے۔ مؤذن نے گلدستے پر جا کر کہا اللہ اکبر۔ امام نے فرمایا بے شک اللہ بزرگ و برتر ہے، عظیم و جلیل ہے، ہر اس شے سے جس سے ڈرا جائے۔ اس کے بعد مؤذن کہتا ہے اشہد ان لا الہ الا اللہ۔ امام نے فرمایا کہ میں تمام گواہی دینے والوں کے ساتھ گواہی دیتا ہوں کہ خدا کے علاوہ اور کوئی معبود نہیں ہے۔ اس کے بعد مؤذن کہتا ہے اشہد ان محمد رسول اللہ۔ یہی تو امام چاہتے تھے۔ یزید ناکام ہوا اپنے مشن میں اور امام کو فتح و ظفر نصیب ہوئی۔ مؤذن کہتا ہے اشہد ان محمد رسول اللہ۔ لوگ شرم کے مارے سر جھکائے ہوئے تھے اور کان لگائے ہوئے امام کے جواب کو غور سے سن رہے تھے، لیکن حضرت کا اسم مبارک آتے ہی لوگوں کی نگاہیں امام کے چہرے اقدس پر جم گئیں۔ آنسوؤں کی کثرت کی بنا پر ایک پردہ سا آنکھوں پر چھا گیا تھا، گویا لوگ امام کے چہرے اقدس میں حضرت کی تصویر ڈھونڈ رہے تھے۔ امام نے عمامہ مبارک سر سے اتارا اور مؤذن کی طرف اشارہ کر کے ارشاد فرمایا مؤذن بخدا ذرا رک جا۔ مؤذن خاموش ہو گیا۔ سارے مجمع پر ایک خاموشی چھا گئی۔ یزید کے چہرے پر ہوائیاں اڑنے لگیں۔ ایک رنگ آتا تھا اور ایک رنگ جاتا تھا کہ اذان بھی اس کے مقصد کو پورا نہ کر سکی۔ امام نے یزید کی طرف متوجہ ہو کر ارشاد فرمایا اے یزید ذرا یہ تو بتا کہ رسول تیرے جد ہیں یا میرے جد ہیں؟ اگر یہ کہے کہ تیرے جد ہیں تو یہ سارا مجمع تیرے جھوٹ کی گواہی دے گا، اور اگر یہ کہے کہ میرے جد ہیں تو پھر یہ بتا کہ تو نے میرے بابا کو کیوں قتل کیا، ان کے مال و اسباب کو کیوں لوٹا، ان کے گھر کو کیوں تاراج کیا، ان کے اہل حرم کو کیوں اسیر کیا۔ اور فرمانے آپ کس طرح سے امام نے یزید کو لاجواب کیا ہے۔ یزید ان تمام کاموں کے باوجود محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو خدا کا رسول جانتا ہے اور قبلہ رخ ہو کر نماز بجا لاتا ہے، تو قیامت کے دن میرے جد اور میرے باپ کو کیا منہ دکھائے گا۔ یزید نے مؤذن کو اقامت کا حکم دیا۔ یہ حکم سنتے ہی مجمع پھر گیا اور غصے کے مارے کچھ لوگ بغیر نماز پڑھے مسجد سے چلے گئے۔ صفحات تاریخ آج بھی ببانگ دہل اعلان کر رہے ہیں کہ امام سجاد اور اہل بیت عصمت و طہارت کے خطبوں کے اثرات کہاں تک پہنچے اور کس حد تک مقصد حسینی لوگوں کے دلوں میں جگہ پیدا کر چکا تھا، اور وہ ضمیر جس پر اموی سیاست، مصلحت وقت، تخت و تاج کی خاطر جہالت کے پردے ڈال دیے گئے تھے، لوگوں سے غور و فکر کی صلاحیت چھین لی گئی تھی۔ امام کے خطبوں نے ان میں انقلاب پیدا کر دیا اور ہر ضمیر خفتہ اور ہر سوئے ہوئے ضمیر کو حقائق کے چھیٹوں سے بیدار کر دیا۔ غور و فکر کی راہیں لوگوں کے سامنے واضح طور سے آشکار کر دیں۔ یہی وجہ تھی کہ جس کی بنا پر یزید کو مجبور ہونا پڑا کہ اہل حرم کو جلد از جلد آزاد کر دے اور عزت و احترام کے ساتھ مدینے پہنچا دے، لیکن حقائق سے بھری ہوئی تقریریں اپنا اثر قائم کر چکی تھیں۔ یہی وجہ تھی کہ ابھی کوئی زیادہ زمانہ نہ گزرا تھا کہ عراق اور حجاز میں اموی سلطنت کے خلاف علم بغاوت بلند ہونا شروع ہو گئے اور ہزاروں لوگ امام حسین علیہ السلام کے قتل کا بدلہ لینے کے لیے آمادہ ہو گئے۔ ہر مجلس و محفل کی زینت شہادت حسینی کا تذکرہ اور اموی ظلم و تشدد کی تشہیر تھی۔ تو آپ نے ملاحظہ فرمایا کہ کس طرح سے امام نے اپنی تقریروں سے یزید کو شکست فاش دی ہے اور لوگوں کے ذہنوں کو جھنجھوڑا ہے اور ان کے اندر بیداری پیدا کی ہے کہ تم کس کے قتل میں شریک ہو اور کس کے تماشائی ہو۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔